السلام علیکم. میں آج آپ کو اپنے نانا ابو سے ملاؤں گی اور ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جو ہمیں ان کے ماضی کے بارے میں بتائیں گے. السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام بیٹا. آپ اپنا تعارف دیں. میرا نام عبدالرشید ہے. آپ اپنی پیدائش بتائیں. ہم انڈیا میں ہندوستان میں پیدا ہوئے 1941. آپ کی پیدائش سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان بننے سے پہلے تھے. کیا آپ ہم سے کچھ واقعات شیئر کر سکتے ہیں؟ یس وائی ناٹ. 1941 میں انڈیا میں رہتے تھے. وہاں کی میری پیدائش ہے. تو 6-7 سال کے بعد پھر یہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ شروع ہو گیا، علیحدگی پسند. تو اس سے پھر وہ بہت سارے گڑبڑ ہو گئی انڈیا میں. تو کافی لوگوں کے گھر جلا دیے گئے وہاں، جو خاص کر اس کے بعد کئی 2-3 سال تک وہ یہ گڑبڑ رہی. تو پھر ہم وہاں سے مجبوراً اٹھنا پڑا. اٹھ کے ہم تیار ہو گئے تھے 12-1 بجے. تو ساتھ والے گاؤں سے ہمارے عزیز ہی تھے، وہ آ گئے ہمیں روکنے کے لیے کہ نہیں، یہ جگہ پاکستان میں آ گئی ہے تو کہیں نہیں جانا. تو اس طرح پھر رک گئے. لیکن اسی رات پھر 12 بجے پھر یہی مشورہ ہوا کہ نہیں، اٹھنا ہی ہے، جانا ہی ہے، یہاں سے یہ چھوڑنا ہے. تو اس کی تیاری پہلے مکمل کر چکے تھے. کافی سارا سامان زاد راہ کے طور پر جمع کیا ہوا تھا، کھانے پینے والا خاص کر، کیونکہ کوئی منزل نہیں تھی کہ کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے. کیونکہ مسلمانوں میں اتنی تعلیم ہی نہیں تھی، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. تو ایسی زبانی کوئی خبر جو ملتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے. 12-1 بجے پھر رات کو اٹھے ہیں. تو ابھی گاؤں سے نکلے ہیں 2 میل 3 میل 2.5 میل ہوگا. تو وہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گئی، آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا. مسلمان گھبرا گئے. تو وہ پیچھے سے جو لوگ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، وہ بیٹھے تھے اوپر. وہ اس وقت یہ ہوتے تھے، پنجابی میں اس کو گڈھے کہتے تھے، اس پر بیٹھے تھے. انہوں نے مارنا شروع کر دیا. جو تو پھر بھاگ سکتے تھے، چل سکتے تھے، وہ گڈھے چھوڑ کے بھاگ نکلے. جب 2-2.5-3 میل گاؤں سے نکلے ہیں، ابھی جو ٹیل تھی وہ چک میں ہی، گاؤں میں ہی تھی. اتنی بہت بڑا چک تھا. تو وہاں سے پیچھے سے آوازیں آنے شروع ہو گئی کہ حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا. حالانکہ یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. ہم بھی وہاں سے وہ جو ضعیف آدمیوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. تو بڑھتے بڑھتے وہ ہمارے گڈھے پر بھی آ گئے. تو وہ ایسا میدان لگا. وہ ایک وہاں گاؤں تھا چھوٹا سا، اس کے وہ یہ لوگ ہوتے تھے شودر، اس کو چوڑے کہتے تھے پنجابی میں. انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. تو ہم پھر لیڈیز جو تھیں وہ چھوڑ کے، گڈھے چھوڑ کے پھر آگے نکل آئے. تو جو جوان تھے وہ گڈھوں کے ساتھ تھے تاکہ یہ سامان تو کچھ نہ کچھ چلا جائے. لیکن پھر مجبوری ہو گئی، وہاں بے بس ہو گئے. ابھی چھوڑ کے چلنے ہی لگے تھے جب آگے سے جیپ آ گئی. اس میں معلوم یہ ہوا کہ یہ فوجی لوگ ہیں. پیچھے سے حملہ تھا، سامنے سے فوجی آ گئے. چونکہ حکومت اس انڈیا کی تھی تو ثابت یہ ہوا کہ یہ
चारों तरफ से हम घेरे में आ गए। लेकिन जब वो करीब आए, जीप करीब आई, उन्होंने रुमाल हिलाया, जो उनका इंचार्ज था, वो एक्चुअली हमारे अजीज़ ही थे, उनके अंडर जो थे ना वो सिख सिपाही वगैरह थे। तो उन्होंने रुमाल इसलिए हिलाया ताकि लोग समझ जाएं, डरे ना। वो चलते चलते हमारे बुज़ुर्गों के पास ही पहुंच गए। तो हम तो निकल चुके थे, काफ़ी आगे चले गए थे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, उन्होंने कहा, सूबेदार ओहदे पर थे वो, उन्हें कहा कि 10 मिनट ठहर जाओ, हम ये कुछ ना कुछ इकट्ठा करके सामान आगे कैंप तक ले जाएं। वो खैर 5 मिनट रुके, लेकिन इस दौरान में ना कोई वहाँ जानवर मिल रहा था, ना कोई सामान बिखरा पड़ा था, रेत पर टिब्बे थे। तो उन्होंने फिर कहा कि दूसरी तरफ से उनका गांव आ रहा था, वो जो जिस गांव के मनाने आए थे ना कि नहीं जाना, उनका गांव आ रहा था। उसका वो देखा कि सिख इधर से हट गए हैं और उन पर हमला कर दिया। तो इस तरह फिर उन्होंने कहा कि जी अब आप जाने लेके चले जाएं, तो सामान की छोड़ दें। बच्चे तो आगे जा ही चुके हैं, पहले लेडीज़, ख़वातीन। तो हम वहाँ से 3-4 मील होगा कैंप जहाँ लगना था, हम वहाँ पहुँच गए। और शाम को पीछे जो अपने नौजवान थे वो खाली हाथ कैंप तक पहुँच गए। वो समा ऐसे हुआ कि जैसे यहाँ कोई मर्ग हो गई है, मौत हो गई है, यानी बेबसी हो गई। इस तरह फिर वो तकरीबन 1.5 महीना वहाँ ठहरना पड़ा। बारिशें बहुत हो रही थी। उसके बाद फिर आर्डर हुए कि ये कैंप उठना है। फिर अगला पड़ाव जो था वो जलंधर के पीछे ही था। वहाँ 1 रात 2 रातें रहे, फिर निकले तो जलंधर के अंदर से फिर गुजरे, जबकि बाज़ार बंद करवा दिए थे, वो गड़बड़ ना हो जाए। तो जलंधर से गुजर के आगे वो करतारपुर आ गया, ऐसे 2-3 शहर छोटे छोटे आए। तो वहाँ से अगली रात जो थी वो दरिया ब्यास, ये जो पाकिस्तान में दरिया सतलुज है ना, इंडिया में इसका नाम है दरिया ब्यास, तो जो बहावलपुर के पास से गुजरता है। तो वहाँ 1 रात गुजारी। उसके अगले दिन फिर अमृतसर आ गए। वो जगह ज़रा साफ़ सुथरी थी, कोई कॉलेज था क्या था, ग्रासी प्लाट थे। तो वहाँ 2-3 दिन रहे, फिर राशन भी मिला वहाँ से। फिर अमृतसर के दरमियान से गुजरे, फिर आगे बॉर्डर आ गया, लोगों ने कलमा पढ़ा। ये जहाँ आजकल वाघा है वो था बॉर्डर, वहाँ से निकले, सिंगल रोड थी, वहाँ से कलमा पढ़ के क्रॉस किया तो आगे जी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। फिर सीधे लाहौर रोड जो थी लाहौर आ रही थी। वहाँ आके कैंप जो था वो वाल्टन बैरगो में लगा। वहाँ 1 हफ्ता रहे तकरीबन। तो वहाँ लाहौर शहर के लोग गोश्त बांट रहे थे। तो पता चला कि आज बकरीद है, बड़ी ईद है, और वो शहरी जो हैं वो कैंप में गोश्त बांट रहे हैं। तब अंदाज़ा हुआ कि आज ईद है। तो इस तरह हफ्ते के बाद फिर हम बसें जो थी वो लायलपुर को तैयार थी आने के लिए, लेकिन फिर उस वक्त तक भी कोई मंजिल नहीं थी कि कहाँ जाना है जी। तो हमारे वालिद साहब साथ थे हमारे, उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो लेडीज़ के बच्चों के साथ आगे आ गए। तो बाकी जी जो पीछे काफ़िले में आ रहे थे, तो हम जाके बस में बैठ गए। तो वहाँ ऐलान हुआ, हमारे वालिद साहब का नाम लिया, गांव का नाम लिया। तो हमने उनको बताया कि ये आपका कोई नाम अनाउंस कर रहा है।
تو وہ چونکہ طبیعت خراب تھی تو وہ کہنے لگے ہمارے جیسے کئی کے پھرتے ہیں یہاں. ایکچولی وہ تھے ہمارے بڑے بھائی جو تھے نا وہ پہلے ہی اکاڑا میں آئے ہوئے تھے, 1.5 سال پہلے. وہ خود لینے آئے تھے ہمیں ایڈوانس لاہور پہنچ کے. ہم وہاں سے نکل آئے ہیں لاہور سے فیصل آباد لائل پور کے لیے, تو وہ وہاں کیمپ میں پہنچ گئے جہاں سے ہم اٹھے تھے بیرگوں. انہوں نے پوچھا کہ ہمارا کوئی جی بچا ہے جی؟ تو وہ کہنے لگے جی ابھی ابھی اٹھ کے چلے گئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ لائل پور جانا ہے. اس طرح وہ پھر پیچھے جہاں کیمپ آ رہا تھا واقعے سے پیچھے ہی تھا, وہ پھر وہاں چلے گئے. وہاں ان کو ملے پھر وہ واپس اکاڑے آ گئے. تو ہم لائل پور پہنچ گئے. تو وہاں آ کے پھر وہی زمیندار اور زمینیں الاٹ ہو گئی. پھر وہی زمیندارہ شروع کر دی. تو جو وہاں کرتے تھے انڈیا میں, تو کافی پھر اللہ نے پھر برکت ڈال دی. اس کے بعد میں پھر 1957 میں رحیم یار خان, وہی بڑے بھائی جو اکاڑے میں تھے. وہ لائل پور پاکستان میں تھا جی, جس کو اب فیصل آباد کہتے ہیں. اس کا پہلا نام لائل پور تھا. لائل ایک انگریز تھا, اس کے نام سے وہ شہر بنا ہوا. جی. آپ رحیم یار خان کیسے آئے پھر؟ ہمارے وہی اکاڑے والے بڑے بھائی جو تھے وہ رحیم یار خان پہلے آ گئے تھے. تو میں پھر 1957 میں ان کے پاس جہاں آ گیا. تو اس طرح چلتے چلتے آج تک رحیم یار خان ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ کی وہاں بھارت کی پیدائش ہے, تو آپ وہاں کس شہر میں رہتے تھے, کہاں رہتے وہ شہر نہیں تھا, گاؤں تھا. اس کا نام تھا اگی. بہت بڑا گاؤں تھا. جہاں سے ہم رات کو نکلے تھے. آپ کے والد وہاں کیا کام کرتے تھے؟ زمیندارہ جیسے آپ کے والد کرتے ہیں. ابو آپ کے وہاں اپنی گھر کی کوئی یادیں وغیرہ؟ ابھی بھی یادیں وابستہ ہیں, ابھی بھی یاد آتی ہیں. وہ 5 6 7 سال گزارے تو وہ یادیں بالکل ابھی تازہ ہیں. آپ بھی شامل ہو جائیں گے. ابو آپ کو کیا لگتا ہے جو مشکلات آپ نے اٹھائیں اور جو مسلمانوں کی قربانیاں ہوئیں, کیا پاکستان اس طرح ترقی کر رہا ہے؟ قائد اعظم نے اسی امید پر تو زیادہ پاکستان بنایا تھا کہ آزاد ہوں گے, اپنی مرضی سے رہیں گے, مذہبی آزادی ہوگی, ہر چیز ہوگی. لیکن وہ کسی حد تک وہ اس کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کافی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ کوئی جو پاکستان کا حصول تھا وہ خواب تھا جو وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابو آپ کیا کیا سامان لے کر آئے تھے اور کیا کیا سامان آپ چھوڑ کر آئے تھے؟ لے کے تو کچھ نہیں, خالی ہاتھ آئے تھے. جو اٹھا کے چلے تھے وہ راستے میں رہ گیا, راستے میں ختم ہو گیا. تو باقی جو گھر بھرا پڑا چھوڑ کے آ گئے تھے. سارا سامان اٹھایا نہیں جا سکتا تھا. ابو کیا آپ ہمیں اور ہمارے فالوورز کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو جس نظریے کے تحت بنا تھا اس میں کامیاب کرے. آئندہ بھی یہ امید تو ہے, امید سے کبھی بھی ہمیشہ امید اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. تو یہی ہے کہ آگے نسل جو آ رہی ہے, جو جنریشن آ رہی ہے, وہ اس کے لیے اور مزید محنت کرے, قربانیاں دے,
पाकिस्तान तो बना हुआ है, इसको मुस्तहकम करना है बस, इंशाल्लाह होके रहेगा। अबू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज अब्बू। Subscribe for more videos.